علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی میں اس سے پہلے مجلس میں گفتگو کیا تھا میں نے کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کون کون سی چیزیں جائز ہیں کون ناجائز ہیں، اس پر مکمل گفتگو ہو گئی ہے۔ کچھ باتیں رہ گئی تھیں جو اس کے بارے میں اب میں گفتگو کروں گا کہ کیا کیا چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں تعویذ کے لیے۔ تو میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ابو دجانہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹا تو میں نے ایک خوفناک آواز سنی اور بجلی کی سی چمک نظر آئی۔ میں نے باہر کی طرف دیکھا تو مجھے صحن میں ایک سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ میں اس کی طرف بڑھا تو اچانک آگ کا ایک شعلہ میری طرف لپکا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مجھے جلا دے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، ابو دجانہ وہ کوئی جن ہوگا یا کوئی کیا تھا، جن یا شیطان کوئی بھی رہا۔ حضور نے کیا فرمایا کہ وہ کوئی جن ہوگا۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ اور قلم اور دوات منگوائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا لکھنے کے لیے کہا۔ دعا میں اسکرین پہ لگا دوں گا اور آپ دیکھ لیجئے گا، چونکہ اس کو لکھ کر کے رکھنا ہے، اور اگر وہاں سے نہیں نکال پائیں گے تو ہم سے رابطہ کر کے ہم سے جن کو ضرورت ہوگی وہ یہ دعا لے لیں گے پرنٹ کی شکل میں۔ یہ دعا تھے ابو دجانہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دعا لکھ کر کے حضور پاک علیہ السلام نے دلوا دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو اس نام مبارک کو، یعنی اس جو رقعہ انہوں نے لکھ کر کے دیا تھا، تکیے کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ میں نے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا کہ اے ابو دجانہ، لات و عزیٰ کی قسم، تم نے تو ہمیں جلا دیا۔ اگر تم یہ تحریر اپنے تکیے کے نیچے سے نکال دو اور اس کے لکھنے والے کی قسم ہے، ہم پھر کبھی تمہارے گھر یا پڑوس میں نہیں آئیں گے۔ ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح کو بارگاہ اقدس میں یہ واقعہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو دجانہ، اس تحریر کو نکال لو، ورنہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا، قیامت تک جنوں کی قوم عذاب میں مبتلا رہے گی۔ یہ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں علاج کا طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ہر مرض سے شفا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر سورہ فاتحہ 70 بار، آیت الکرسی جو ہے 70 بار، قل هو اللہ احد 70 بار، اور قل اعوذ برب الفلق 70 بار، اور قل اعوذ برب الناس 70 بار پڑھ کر کے دم کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے خبر دی کہ جو شخص یہ پانی 7 روز تک تسلسل کے ساتھ، متواتر یعنی تسلسل کے ساتھ بغیر ناگہ کیے پیے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے جسم سے ہر بیماری دور فرما دیں گے اور اسے صحت عطا فرمائیں گے، اور اس کے گوشت پوشت اور اس کی ہڈیوں بلکہ تمام اعضاء سے تمام بیماریاں نکال پھینکیں گے۔ 2 حدیثیں ہم نے بیان کی آپ کے سامنے۔ ایک وہ کہ اگر آپ شیطان جن آپ کو پریشان کر رہا ہو تو وہ اس تعویذ کو آپ تکیے کے نیچے لگا لیں تو آپ کو دقت نہیں ہوگی، جیسا کہ مکمل حدیث ہم نے سنا دیا۔ اتنا مؤثر علاج اس کو لوگ بھول گئے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، جس کو حضور نے خود آزمایا، اس کو لوگ بھول گئے ہیں اور باقی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو عاملین ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ارے وہ پہنچے ہوئے فقیر ہیں، بتا دیتے ہیں یہ کیسے ہو گیا۔ میں بتاؤں وہ کیسے بتاتے ہیں؟ ان کے پاس یا تو جن ہوتے ہیں یا شیاطین کو پال رکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہر ایک کی طاقت الگ الگ ہے۔ جنوں کو، شیطانوں کو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ منٹوں میں بہت دور کا سفر کر لیتے ہیں اڑ کے، ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ ان کی خصوصیت وہ غائب ہو جاتے ہیں، ہم غائب نہیں ہو جاتے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شیاطین کو معلوم ہوتی ہیں، وہ یہاں اگر 10 کلومیٹر جانا ہو تو 2 منٹ میں جا کے آ جائیں گے، دیکھ کر کے بتا دیں گے، جو تابع کیے رہتے ہیں جن کو یا شیطان کو۔ تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کوئی یہ بتلا دے آپ کو یہ ہوا ہے تو وہ شیطان اگر بتلا بھی دے رہا ہے تو یہ نہیں کہ وہ بہت پہنچے ہوئے فقیر ہیں۔ عامل ہونا کوئی پہنچے ہوئے فقیر کی بات نہیں ہے، عمل الگ چیز ہے۔ وہ شیطان آ کر کے بتلا دیتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو لوگ جنات یا تو قبضے میں رکھتے ہیں یا شیطان رکھتے ہیں، اسی کے ذریعے کچھ باتیں بتاتے ہیں، لیکن وہ شیاطین غلط بھی بتاتے ہیں اور صحیح بھی بتاتے ہیں۔ تو
تو کبھی کبھار وہ صحیح بتا دیتے ہیں تو لوگ بالکل اس کو اہل اللہ سمجھنے لگتے ہیں. یہ غلط فہمی نہیں پالنا چاہیے، چونکہ کسی کا کسی بارے میں خبر دے دینا اس کی بزرگیت پر دلیل نہیں ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اور علاج جو کرنا چاہیے، جو ہم نے ابھی تذکرہ کیا ہے، 2 حدیث ہم نے ذکر کی ہیں، انہی کے ذریعے علاج کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول